بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل محترم سامعین السلام علیکم، میں ہوں اشنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک انفو ڈیسک۔ آج ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بیوی کے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک مثالی بیوی میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ ایک مثالی بیوی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اچھی مثالی اور بہترین بیویوں کو کون سے انعام دیں گے؟ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبریاں سنائی ہیں؟ ایک جنتی عورت کی کیا پہچان ہے؟ کیا شوہر کی ہر معاملے میں اطاعت ضروری ہے؟ یہ سب ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے صرف ایک عرض کروں گی، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی نہ بجنے والی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ رشتے کے انتخاب میں خواہ وہ لڑکے کا انتخاب ہو یا لڑکی کا انتخاب ہو، دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ نیک بیوی کی بہت ساری خوبیاں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، جس میں سے ایک شوہر کی فرما برداری ہے۔ جی ہاں، ارشاد باری تعالی ہے، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے، حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان اور مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت کا اگر سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے تو وہ شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت ہی اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس عبادت کی چوٹی ہے، لیکن شریعت نے شوہر کا مقام مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو اپنے شوہر کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ یہ واضح رہے کہ مرد کی اطاعت صرف جائز کاموں میں ہوگی، حرام کاموں میں اس کی مخالفت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ عورت کو چاہیے کہ ستر اور حجاب کی مکمل پابندی کرے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ہے۔ پردے میں مسلمان عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمت متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور اس کی صیانت کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے۔ ایک اچھی بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح سے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ازواج نبی، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تمہیں خوف ہے پس تم اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو جس سے مریض دل انسان لالچ کر بیٹھے، اور تم بھلی اور درست بات کیا کرو۔ یہ حکم صرف ازواج نبی کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے حکم ہے۔ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ وہ اجنبی مرد کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ بات کر سکتی ہے کہ آواز میں لچک اور شیرینی اور مٹھاس نہ ہو، صرف بقدر ضرورت بات کرے، پردے کی اوٹ سے بات کرے۔ ارشاد ربانی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر سے اس کی طاقت اور اپنی ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اصل امیری تو دل کی امیری ہے اور صبر و قناعت باعث سعادت ہے۔
اگر عورت کا مقصد زیب و زینت ہی ہو جائے تو اس وقت ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سبب یہ ہوا کہ ایک فقیر کی بیوی بھی انہی کپڑوں اور زیورات کا تکلف کرتی تھی جن کا امیر کی بیوی کرتی تھی۔ سو بس عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے حرام چیزوں کا مطالبہ نہ کرے، بیوی شوہر کی ہمیشہ شکر گزار ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، تم صدقہ کرو، میں نے جہنمیوں میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ اب یاد رہے کہ شکر سے نعمتیں نہ صرف برقرار رہتی ہیں بلکہ مزید نعمتیں ملتی ہیں، جبکہ ناشکری کرنا انتقام اور عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے والدین اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ شوہر کے والدین اور بہن بھائیوں کی عزت و تکریم خود شوہر کی تکریم اور عزت ہے۔ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے۔ ایک جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ 5 وقت نماز پڑھے، 1 ماہ کا روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ ایسی عورت سے کہا جائے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کا حال نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں بہت محبت کرنے والی، بہت بچے جننے والی ہوتی ہیں۔ جب وہ غصے میں ہوتی ہیں یا انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ان کا شوہر ان سے ناراض ہو جاتا ہے تو شوہر سے کہتی ہیں، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک میری آنکھوں پر نیند حرام ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ یہ ہے مثالی بیوی کی خوبیاں، اور انہی خوبیوں کی وجہ سے جنت کے جس دروازے سے چاہیں گی گزر سکیں گی۔ اسی طرح سے ایک مثالی شوہر بھی ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرنے والا ہو۔ حسن سلوک کرنے والا مرد ہی بہترین مرد ہے۔ بیٹیوں اور بیٹوں کو دینی تعلیم دلائے اور اچھی تربیت کرنے والا بہترین شوہر ہے۔ بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا اور نرمی سے کام لینے والا اچھا شوہر ہے۔ بیوی اور بچوں پر خوش دلی سے خرچ کرنے والا اچھا شوہر ہے۔ گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹانے والا بہت بہترین شوہر ہے۔ پیارے ناظرین، آج ہم نے آپ کے ساتھ ایک مثالی بیوی اور ایک مثالی شوہر کی بہت ہی اچھی باتیں شیئر کی ہیں۔ ان باتوں کو اپنانے سے یقیناً ایک خوشگوار اور صحت مند رشتہ میاں بیوی کے درمیان قائم ہوگا، جو کہ نہ صرف اس دنیا میں بھی بھلائی کا باعث ہوگا بلکہ آخرت میں بھی بھلائی کا باعث بنے گا۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کامنٹ باکس کے ذریعے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ کا کوئی کوشچن ہو، کچھ پوچھنا ہو، آپ ہم سے کامنٹ باکس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔